سال کے دوران 14واں اتوار خداوند یسوع مسیح کا فرمان الہی ہے، میں حلیم اور دل کا فروتن ہوں۔ مسیح خداوند میں عزیز مومنین، حلیمی اور فروتنی ایسی نیکی ہے جسے تمام تر نیکیوں کی ماں کہا جاتا ہے۔ Humility is the mother of all the virtues۔ دنیا میں کوئی بھی اچھائی کا کام دیکھ لے، کسی کی مدد کرنا، کسی کا سہارا بننا، کسی کی خدمت کرنا، کسی کی نوکری کرنا، کسی سے محبت کرنا، کسی کو قبول کرنا، کسی کا بوجھ اٹھانا، کسی کے لیے تسلی کا باعث بننا، کسی کے لیے خوشی کا وسیلہ بننا، اپنی مذہبی اور معاشرتی ذمہ داریوں کو پورا کرنا، ان تمام تر نیکیوں میں حلیمی اور فروتنی تمام تر نیکیوں کی ماں بنتی ہے، اور حلیمی اور فروتنی ہی سب نیکیوں کی بنیاد بن جاتی ہے۔ بزرگ اکثر کہتے ہیں کہ ہمیشہ اس درخت کو ہی زیادہ پھل لگتا ہے جو جھکتا ہے، اور وہی درخت دوسروں کو سایہ مہیا کرتا ہے۔ بس تم میں جو عظیم بننا چاہے وہ چھوٹا بنے، اور جو اول ہے وہ آخر کیا جائے گا، اور جو آخر ہے وہی اول کیا جائے گا۔ ایک مشہور ریاضیدان الخوارزمی حساب و کتاب کی زبان میں حلیمی اور فروتنی اور اخلاق کو کچھ یوں بیان کرتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ جب انسان کے پاس اچھا اخلاق ہو تو اسے 1 نمبر دیا جائے، اور اس اخلاق کے ساتھ ساتھ اس کے پاس خوبصورتی بھی ہو تو اس 1 کی دائیں جانب 1 صفر بڑھا دیا جائے، اور پھر اخلاق بھی ہو، خوبصورتی بھی ہو اور مال و دولت بھی ہو تو اس 10 کے دائیں جانب 1 صفر اور بڑھا دیا جائے، پھر اس کے ساتھ ساتھ اس کی زندگی میں نظم و ضبط بھی ہو تو 1 صفر اور بڑھا دیا جائے۔ لیکن آخرکار اگر انسان کے پاس خوبصورتی ہو، مال و دولت ہو، نظم و ضبط بھی ہو، لیکن اخلاق نہ ہو تو اس 1 کو ان تمام تر صفر سے ہٹا لیا جائے تو انسان کی زندگی اخلاق کے بغیر 0 0 0 ہی رہ جاتی ہے۔ بس اخلاق جو ہے تمام تر نیکیوں کی ماں ہے۔ آج کے انجیل مقدس میں خداوند یسوع مسیح یوں فرماتا ہے، اے سب تھکے ماندو اور بوجھ سے دبے ہوئے، میرے پاس آؤ، میں تمہیں آرام دوں گا، کیونکہ میں حلیم اور دل کا فروتن ہوں۔ تو یاد رکھا جائے، سب تھکے ماندے اور بوجھ سے دبے ہوئے لوگ کون ہیں؟ بے شک ہم میں سے ہی بہت سارے لوگ ہیں جو جائز اور ناجائز طور پر کسی نہ کسی بوجھ تلے دبے ہوئے ہیں، جو جانتے ہوئے اور نہ جانتے ہوئے اس زندگی میں خام خواہ بوجھ اٹھائے ہوئے ہیں۔ وہ چاہتے ہوئے بھی اور نہ چاہتے ہوئے بھی رہائی نہیں پاتے، مگر خداوند یسوع مسیح دنیا جہاں کا نجات دہندہ فرماتا ہے کہ میرے پاس آؤ، میری پناہ اور میری آغوش میں آؤ، میری سکونت میں آ جاؤ۔ اسی کو زبور نویس کہتا ہے کہ یا رب تو میری پناہ ہے اور تو ہے میری جان۔ اور جب وہ یوں فرماتا ہے کہ میرا جوا اٹھا لو اور مجھ سے سیکھو، تو یاد رکھا جائے، جوا لکڑی کا ایسا ڈھانچہ ہوتا ہے جسے بیلوں کی گردن پر رکھ کر انہیں ہل یا گاڑی میں جوا جاتا ہے۔ یہ گردن کا ایسا ساز ہے جو 2 کے لیے استعمال ہوتا ہے، ایک تو وہ شخص خود ہے اور دوسرا خداوند خود جو ہے اس انسان کے بوجھ اٹھانے میں شامل ہو جاتا ہے۔ لہٰذا جوا اٹھانا فرما برداری، سخت محنت کا نشان ہے۔ تو آج جب خداوند یسوع مسیح فرماتا ہے کہ میرے پاس آؤ اور مجھ سے سیکھو کیونکہ میں حلیم اور دل کا فروتن ہوں، تو اپنے آپ کو مکمل طور پر خداوند کی فرما برداری اور اس کی پروردگاری اور اس سے سیکھیں، کیونکہ اس کا جوا ہلکا ہے اور اس کی پروردگاری میں آئے۔ تو آج کا کلام ہم سب کے لیے باعث برکت ٹھہرے، آمین۔